حضرت ثابت بن قیس کا یہ اعزاز ہے کہ یہ بارگاہ رسالت کے خطیب ہیں. کیا ہیں؟ واہ واہ سبحان اللہ. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند قد والے تھے اور بلند آواز والے تھے اور بھاری تھے اور زور آور تھے. اور حضرت علامہ حقیر نے لکھا ہے کہ وہ کان سے بہرے بھی تھے، اور اس لیے جو بندہ کان سے بہرا ہوتا ہے وہ پتہ ہے آپ کو بلند آواز سے بولتا ہے. تو اس وجہ سے کبھی حضرت ثابت بن قیس بلند آواز سے گفتگو کرتے تو حضور کو اذیت ہوتی. میرے رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے ایمان والو میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ کیا کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ مقفل کر لیا اور رونا شروع کر دیا، زاروں قطار روتے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، چونکہ میری آواز بلند ہے، میں حضور کی بارگاہ میں بولتا ہوں تو اللہ نے مجھے منع فرمایا. اب 2 دن اسی طرح گزر گئے اور دروازہ بند ہے، روتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت کا جو انداز ہے وہ تڑپتے ہیں. 2 دن کے بعد حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ میرا ثابت بن قیس نہیں آتا، پتہ کرو ثابت بن قیس کہاں ہے؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور نے فرمایا میرا ثابت بن قیس کدھر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ تو 2 دن ہو گئے ہیں کہ بند کمرے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور انہیں تو رونے سے ہی کام ہے حضور، اس لیے وہ مسجد میں نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمایا بلاؤ ثابت بن قیس کو. جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثابت بن قیس کیا بات ہے، کس چیز نے روکے رکھا، تو مسجد میں نہیں آیا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے لگتا ہے خطا ہو گئی، اور یہ آیت میرے بارے میں رب تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو حضور نے اپنے غلام وفا شیار کو تسلی دی اور فرمایا ثابت بن قیس اما تردا ان تعیش حمیدن وتقتل شہیدن وتدخل الجنہ. اے ثابت بن قیس کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے محمود زندگی عطا فرمائے اور جب موت عطا فرمائے تو شہیدوں والی عطا فرمائے اور قیامت کے دن تجھے جنت بھی عطا فرما دے؟ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ عرض کیا رضیت یا رسول اللہ، حضور میں راضی، حضور میں راضی، حضور میں راضی ہو گیا. یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت بن قیس کو فرمائی. دیکھیں صحابہ حضور کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی کو بھی کفر سمجھتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں اگر ادنا سی گستاخی بھی ہو گئی تو ایمان ختم. اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہاں پہ اگر گستاخی ہو گئی تو تمہارے اعمال باقی نہیں رہیں گے، تمہاری نمازیں، تمہارے چلے، تمہارے واز، یہ سب کچھ منہ پہ مارا جائے گا اگر دل میں ادب مصطفیٰ نہ ہوا. حضرت ثابت بن قیس کو پھر حضور نے وہ بشارت دی. اور یہاں پہ علامہ ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر اسی واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد ایک تفصیل لکھی ہے. وہ کہتے ہیں میرے حضور کا علم ایسا کہ حضور نے فرمایا کہ اے ثابت بن قیس تو محمود زندگی، تعریف کی گئی زندگی گزارے گا، اور جب تجھے موت آئے کی تو شہیدوں والی موت آئے گی. تو پھر ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں کا مقابلہ ہوا مسیلمہ کذاب کے ساتھ اور یمامہ کے مقام پہ وہ جنگ کا میدان لگا ہوا تھا تو حضرت ثابت بن قیس بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے اس وقت پھر حضرت سالم سے کہا، یہ دونوں جلیل القدر صحابی، حضرت ثابت بن قیس بارگاہ رسالت کے خطیب ہیں اور حضرت سالم بارگاہ رسالت کے قاری ہیں. حضور دعا فرمایا کرتے تھے اور شکر ادا کیا کرتے تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں سالم جیسے قراء پیدا فرما دیے ہیں. حضرت ثابت اور حضرت سالم لڑ رہے تھے. اچانک خیال آیا کہ یار حضور کی زندگی میں اتنی سخت جنگ تو کبھی لڑی نہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر انہوں نے گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں بیٹھ کے جم کے کافروں پہ تیر برسائے اور اسی جنگ کے اندر حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گئے.